بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ابتدا میں معذرت کہ گلا اتنا زبردست نہیں، لیکن آپ سے بات کرنا بہت ضروری، یہ انفارمیشن لینا بہت ضروری، کیونکہ آدھا علم ویسے ہی زہر قاتل ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو کبھی یہ بات جملہ نہیں بولا اپنے کسی بھی لوگ میں کہ صورتحال بہت نازک ہو گئی۔ واقعی صورتحال بہت نازک ہو گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جو گفتگو کی، اس کے بعد شام کو جو پریس کانفرنس شروع ہو گئی، اس سیمینار میں عمر ایوب اور لطیف کھوسہ صاحب وغیرہ کے خطابات نے نا واقعی بغیر ہیلمٹ کے نا عمران خان صاحب اب بیٹنگ کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے نا ایک نئی فیلڈ دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کھیلنے کے لیے۔ اس حد تک معاملہ ایسے لگ رہا ہے۔ خیر، میں آگے پھر شیر افضل مروت اور پھر دیگر باتیں اور پھر رانگ نمبر عمران خان صاحب نے جو ڈھونڈا اس پہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سب چیزیں۔ لیکن آج عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کی اس میں آج ان کی پیشی تھی، سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی۔ اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا بنفس نفیس خود سخت رد عمل دیا۔ کسی قسم کی کوئی لچک وچک ان کے اندر نظر نہیں آئی۔ ان سے کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے صدق کے دل سے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، معافی تو مجھ سے مانگی جانی چاہیے، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ رہی بات چیت کی، تو اگر اسٹیبلشمنٹ بات چیت نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ میں تو پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ بڑی بات ہے سر، یہ سارے دروازے بند کرنے والی بات ہے۔ ڈی جی پی آئی ایس پی آر نے پہلے دروازے بند کیے، عمران خان صاحب نے دروازے کو میں کہہ رہا ہوں بولا کس کے بند کر کے کنڈی لگائی۔ یہ چیز ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں صورتحال نازک۔ کبھی آگے سنیں، انہوں نے کہا میں نے کون سی ڈیل کرنی ہے یا میں نے کون سا بیرون ملک چلے جانا ہے۔ تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے۔ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کہ کیپٹل ہل کی بات کی تھی نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، واشنگٹن ڈی سی کی امریکہ پہ جو حملہ ہوا تھا، عوام نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کیپٹل ہل میں جو حملہ ہوا تھا اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو ملزمان تھے ان کی شناخت ہوئی اور ان کو سزائیں ملی۔ یہاں پاکستان میں تو 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی، یعنی اگین فال فلیگ آپریشن اس کی طرف اشارہ کر۔ انہوں نے کہا شہباز شریف لندن میں معاہدے کے تحت وزیر اعظم بنے، اسے ہم قبول نہیں کرتے۔ تمام باتیں دہرائی عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہاں 2014 کے دھرنے کو چیلنج کرنے کے لیے اور کمیشن بنانے کی جو پیشکش ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، جو پیشکش کی ہے، انہوں نے کہا اسے میں قبول کرتا ہوں، میں خوش ہوں گا، مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے انکوائری کمیٹی میں پیش ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا خدا کا واسطہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ پلیز فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ پلیز فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی مجھے کہا تھا کہ قاضی فائزی صاحب جب تک چیف جسٹس نہیں بنتے نہ ہی الیکشن ہوں گے، نہ ہی نواز شریف واپس آئے گا۔ خان صاحب نے کہا میرا آدھا خاندان فوج میں ہے اور آدھا بیوروکریسی میں ہے، میں کیسے فوج کے خلاف ہو سکتا ہوں۔ 9 مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا، گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ پیش کیا گیا تھا نا 24 گھنٹے بعد۔ انہوں نے کہا 9 مئی واقعات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے میں نے مذمت کی تھی، بالکل ایسے ہی تھا۔ انہوں نے کہا میں نے مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا 27 سالہ تاریخ میں نے کبھی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا،
دو حکومتیں ہم نے صرف اور صرف انتخابات کے لیے تحلیل کی تھی. 2014 سے متعلق جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں سب کے سب جھوٹ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو مزید گراؤنڈ ملی ہے کھیلنے کی. نظر یہی آ رہا ہے اور بغیر ہیلمٹ کے کھیل رہے ہیں. اور جس طریقے سے عمر ایوب اور لطیف کھوسا کے خطاب اور بیانات اور پھر وہ بات بہت آگے چلی گئی. شاید DGI-SPR کی پریس کانفرنس اسٹریٹجک معاملات پہ ہونی چاہیے تھی. وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ ان سوالوں کو افغانستان اور طالبان تک رکھتے ہیں، لیکن سوالات دوسری طرف چلے گئے. اس تک رہتے تو زیادہ بہتر تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کر دیا. رؤوف حسن جو ترجمان ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. باقاعدہ منظوری دے دی عمران خان صاحب نے اور اسپیکر کو نام بھی بھیج دیں گے. رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے اسمبلی کا سفر کیا ہے، اسمبلی تک پہنچے ہیں. ہمیں نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کریں گے نہ ہی استعفیٰ دیں گے. نہیں بات صاحبزادہ حامد رضا کی اسٹیٹمنٹ کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، انہوں نے کہا یہ ان کی جذباتی گفتگو ہے. دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب والی جو فلم ہے نا وہ ہر طرف چل رہی ہے اس وقت، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر ہر طرف شور ہو گیا ہے. شیر افضل مروت صاحب سے آج بھی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی. رپورٹر بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، وہ رانگ نمبر ہے، لفظ استعمال کیا رانگ نمبر ہے، میں اس سے نہیں ملوں گا. سخت الفاظ ہے شیر افضل مروت صاحب کے لیے، کیونکہ سعودی حکومت کے خلاف کے رجیم چینج آپریشن میں ان کا ہاتھ تھا. اس پر ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو. تو پتہ چلا ہے کہ سعودی سفیر نے اس سلسلے میں شدید احتجاج ریکارڈ کرایا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. دوسرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے وہ خواجہ آصف صاحب سے ملے ہیں، اس پر بھی عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں. بہرحال بارہ کہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے، انہوں نے میرے خلاف عمران خان صاحب کے کان بھرے ہیں. کل بھی انتظار کرایا گیا، آج بھی 15 منٹ بٹھایا گیا. شبلی فراز سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اس لیے بنے تاکہ گرفتاری سے بچ سکیں، اور اس کے علاوہ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اس لیے بن سکیں کیونکہ وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکیں اور گرفتاری سے بچ سکیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجھ سے نہیں، قیادت عمران خان، وہ کہہ رہے مجھ سے نہیں بلکہ عمر ایوب اور شبلی فراز سے احتجاج کی اب توقع رکھے. یہ بڑی لوز بال دی ہے انہوں نے، یعنی وہ اب احتجاج نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان خود نہیں کہیں گے مجھے تو میں اس کو استعفائی سمجھتا ہوں. یہ بات آگے بڑھے گی استعفے تک. شعیب شاہین، پنچوتا صاحب، ان سب کو انہوں نے کہا یہ مسٹنڈے ہیں. یوں کہیے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک ڈیفرنٹ سوچ ختم ہوئی یا خاموش ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے. رہی بات القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی صاحبہ پیش ہوئی تھی، انہیں ادھر ہی پتہ چلا کہ ان کا معاملہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا بنی گالا سے ڈالا میں شفٹ ہونے کا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ادھر ہی سامان منگوایا اور وہ اب اڈیالہ جیل میں ہی ہے. سر یہ اس وقت چل رہا ہے. ایک بات پھر سے کہوں گا، بات کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے احتیاط کے دامن کو ہاتھ میں رکھے. صورتحال واقعی بہت نازک ہو گئی. اللہ کرے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو عقل اور شعور دے، طاقت نہیں مصلحت کے ساتھ آگے بڑھے اور منطق کے ساتھ آگے بڑھے. گفتگو، معاملات، جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں آخر میں فیصلہ ٹیبل پہ ہی ہوا، اس سے زیادہ نقصان نہ کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.